السلام علیکم سامعین، ریڈیو آزاد کشمیر ترارکھل شارٹ ویو 7265 اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 سے پروگرام پیش خدمت ہے کشمیر منظرنامہ۔ یہ پروگرام شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک پروڈیوسر انعام سمرو پیش کرتے ہیں اور میں ہوں اس پروگرام کا میزبان مدثر حسین۔ سامعین کرام، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے مہمان ڈاکٹر فرح ناز، آپ بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، اور اس کے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر منور حسین بھی موجود ہیں، اور آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور کشمیر امور کے حوالے سے بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے جسے کہا کہ عالمی دنیا کی عالمی برادری کی بے حسی تھی، اس اقدام کے بعد ان کی جانب سے کوئی اقدام اٹھانا جانا چاہیے تھا جو نہیں اٹھایا گیا۔ ڈاکٹر منور حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ عالمی برادری کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، بھارت کو سختیاں، ان کے اوپر سخت قسم کے اقدامات ان کے خلاف اٹھانے چاہیے تھے۔ آپ کے خیال میں کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکتے تھے جو نہیں اٹھائے گئے عالمی برادری کی جانب سے بھارت کے اوپر؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ اکثر اس پہ یہاں پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر، اور کئی دفعہ ہم نے اس ایشو کے اوپر بات کی ہے۔ عالمی برادری بہت کچھ کر سکتی تھی، بیکاز انٹرنیشنل آرڈر ہے، اور وہ نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے جس کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیسی تباہ کاریوں سے بچا جائے اور پیسفل ریزولوشن ہو سارے کانفلکٹس کا۔ لہٰذا یونائٹڈ نیشنز وقتاً فوقتاً مختلف ریزولوشنز پاس کرتی رہی ہیں کشمیر کے اوپر، فلسطین کے اوپر، دنیا کے دوسرے حصوں کے اوپر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلیکٹیو آپ کو نظر آتی ہے ان کی اپروچ۔ ڈارفور کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، بوسنیا کا ایشو ہوتا ہے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں، لیکن کشمیر اور فلسطین کے ایشو کے اوپر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے اس وقت؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ مجھے کمزور نظر آتا ہے، اور آپ کے پروگرام میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی صرف امت مسلمہ کے ایشوز کے اوپر کمزور نظر آتا ہے نا۔ امت مسلمہ خود بھی اگر آپ ان کی حکومتیں دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی جان نظر نہیں آتی۔ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایسٹ تیمور کے معاملے پہ تو انٹرنیشنل ایگزیکٹلی بائسز ہیں سویلائزیشن، مطلب دوسرے ایشوز پہ ان کا اسٹینڈ بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جی، امت مسلمہ کے ایشوز، جی بالکل صحیح فرمایا۔ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کلیش آف سویلائزیشن دی تھی، اس سے پہلے ان کا استاد ٹوائن بھی تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا مسلمس بیسٹ رسپونڈ ٹو پاور، جس کے بعد آپ ویسٹ کی پالیسی دیکھتے ہیں ویزا بھی مسلم نیشن، وہ پاور بیسڈ پالیسی ہے۔ یہ تو ہمیں شکوہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا مسلم نیشنز کے اندر اینٹائی امریکنزم نہیں ہے، امریکن فارن پالیسی کے حوالے سے گریونسز ضرور موجود ہیں، یا ویسٹ کی پالیسی کے حوالے سے گریونسز موجود ہیں۔ یہ ایک لمبی ایک الگ بحث ہے، لیکن اس مومنٹ کے اوپر ایک طرف اپرچونٹی ہے اور ایک طرف خطرہ بھی ہے۔ اپرچونٹی یہ ہے کہ چونکہ ملٹی پولر ورلڈ شیپ اپ ہو رہی ہے اور اس میں اسپیس کریٹ ہوا ہے ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کے حوالے سے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ G20 بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، شنگھائی کوآپریشن ہے، برکس آپ کو نظر آتی ہے، یورپین یونین ہے، آسیان ہے، تو وہاں پہ OIC بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہے اس وقت ایٹ دس مومنٹ، بیکاز نیچرل ریسورسز جتنے مسلم ورلڈ کے اندر ہیں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتے، اور پوری جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ادھر وہ ویسٹ میں ماضی میں تھی، یا آپ چائنا کے اندر ہو رہی ہے، یا خود انڈیا کے اندر ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے، اور انرجی کا جو مرکز ہے وہ آپ کو ویسٹ ایشیا نظر آتا ہے، یعنی مسلم نیشنز نظر آتے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، عراق ہے، ایران ہے، قطر ہے، کویت ہے، تو یہ اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت 3 ورلڈ آرڈرز آپ آبزرو کر رہے ہیں۔ ایک ورلڈ آرڈر جو امریکہ لیڈ کر رہا ہے، جو اپیرنٹلی لبرل ورلڈ آرڈر ہے، لیکن اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی ریئلسٹ قسم کی ہے، جس میں آپ یوکرین کی وار دیکھتے ہیں، آکس دیکھتے ہیں، آپ کوارڈ دیکھتے ہیں، آپ ساؤتھ چائنا کے اوپر کانفلکٹ دیکھتے ہیں، ایشیا پیسیفک امریکن اسٹریٹجی دیکھتے ہیں، ایشین نیٹو اس وقت تائیوان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اس کے اندر تھائی لینڈ کو شامل کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف چائنا کا ورلڈ آرڈر ہے، جسے جیو اکنامکس یا کنیکٹیوٹی کا آپ آرڈر کہہ رہے ہیں، وہ بھی بڑا تکڑا قسم کا آرڈر ہے، جس میں BRI اور CPEC آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان دونوں ورلڈ آرڈرز کے درمیان میں تیسرا بڑا پتلا سا کمزور سا دبا ہوا آرڈر ہے، انٹرنیشنل آرڈر ہے، اور وہ سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی کو کریٹ کرنے کی کاوشیں کر رہا ہے۔ اس کا ٹول ایک ہی ہے، یونائٹڈ نیشنز، جو اس وقت آپ کو کمزور نظر آ رہی ہے۔
یہی وہ پاورز ہیں جو فیصلہ کریں گے سیکیورٹی کونسل کے اندر کہ کہاں ایکشن لینا ہے اور کہاں ایکشن نہیں لینا. اب وہ پاور اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس کا مقصد وہ فیصلہ نہیں ہوگا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ ریئل خطرہ ہے لبرل ورلڈ آرڈر کو. امریکن جو الائے ہیں, میں ہمیشہ امریکن سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے ورلڈ آرڈر کو خطرہ چائنا سے نہیں ہے, آپ کے ورلڈ آرڈر کو خطرہ انڈیا سے, اس کے جو روگ بیہیویئر جس کی طرف ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ دیا. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی پامالی کی, انٹرنیشنل لا کی آپ دھجیاں اڑاتے ہیں, آپ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ مائنورٹیز کی دھجیاں اڑاتے ہیں. میں ابھی آپ آگے سوال کریں گے, میں فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا, دل کو ہلات دینے والی فگر ہے. ہم تو کشمیر کا رونا رو رہے ہیں, خود انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر انڈین رپورٹ کے مطابق 3 سالوں کے اندر 13 لاکھ خواتین لاپتہ ہیں. 13 لاکھ خواتین کشمیر کے اندر. تو اجے مشرا نے, وزیر جو مملکت ہیں داخلہ, انہوں نے کہا تھا نا کہ 2019 سے لے کر 2022 تک 10,000 10,000. اس کے علاوہ جو منی پور کے اندر ہو رہا ہے 3 خواتین کو جو اس میں برہنہ انہوں نے واک کروائی ہے, جس کے اندر ایک ان کے اس فوجی کی وائف ہے 60 سالہ جس نے کارگل میں بھی جنگ لڑی اور سری لنکا میں بھی جا کے انڈیا کے لیے جنگ لڑی ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت انڈین جو اسٹیٹ ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے. تو پورا کا پورا ایک روگ بیہیویئر ہے, اور جب ایک ریاست روگ بیہیویئر ہے اس کو اگر آپ اپیز کریں گے تو ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو ہٹلر نے آپ کے ساتھ کیا تھا. 5 اگست کا جو اقدام تھا اس کے بہت سارے پہلو ہیں. آپ کے خیال میں کون سا بڑا اہم پہلو ہے جس کی وجہ سے بھارت نے یہ 5 اگست کا اقدام اٹھایا اور اس نے خصوصی حیثیت ختم کی؟ جو 5 اگست کا اقدام تھا یہ اٹ واز لائک اسپٹنگ اوور دا گریو آف فاؤنڈنگ فادرس. اچھا. چونکہ نہرو نے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق کشمیر کے بارے میں فیصلہ کریں گے, اور انڈیا کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے 1954 کے اندر انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, نہرو کی اس میں نیت کیا تھی آپ کے خیال میں؟ کوئی ڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا یا سنسیئرٹی؟ دیکھیں, ایک تو نہرو خود کشمیری تھا, وہ انفیکٹ چاہتا نہیں تھا کہ کشمیر کوئی پاکستان کی سائڈ پہ چلا جائے, لیکن ایٹ لیسٹ جب یہ پرومس ایک ان کے پہلے پرائم منسٹر نے یہ کہا, اور میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں, جب ان کے جو پائنیئر تھے گاندھی صاحب, انہوں نے برٹش امپائر کو کہا تھا کہ جب لوگ آپ کے رول کو لیجیٹیمائز نہیں کرتے تو آپ رولر نہیں ہو سکتے. تو کشمیری جب نہیں چاہتے انڈین رول کو تو آپ اس کو لیجیٹیمائز کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو اٹ از لائک اسپٹنگ اوور دا گریو آف فاؤنڈنگ فادر. پھر جو ان کے جو پہلے صدر تھے 1954 میں, انہوں نے اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا, اور یہ جو اسٹیٹس تھا یہ مہاراجا کا جو قانون تھا 1924 کا, یہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ رکھا تھا, یہ اس کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا. تو لہٰذا کشمیر کا جو مدعا ہے اس کی اسپیشل تو نوعیت یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کا بیس تھی اس بیس سے انہوں نے روح گردانی کی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ اس وقت یہ کیوں اتنا سیریس قسم کا مسئلہ بنا ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, ادھر چند پوائنٹس میرے ذہن میں آئے, میں نے اس کو چارٹ ڈاؤن کر لیا ہے. جی. مودی صاحب کا بنیادی طور پہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا جس کی طرف ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اشارہ دیا. ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے, چاہے وہ اری ہو, پلوامہ ہو, پہلے ان کے جو ایکس گورنر ہیں گوا کے اور کشمیر کے, انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ مودی حکومت نے یہ کام کروائے تھے. پھر اس وقت جو مودی حکومت ہے سیاسی طور پہ وہ خلفشار کا شکار ہے, بہت سیریس قسم کے پرابلم اینڈ چیلنجز ان کو پوز ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ بی جے پی کے اندر خود اس وقت رفٹ چل رہی ہے اور اس میں دھڑے بازی شروع ہو گئی ہے. دوسری طرف جو پاپولیرٹی ہے بیکاز آف انڈین سین وائسز, جس میں اروندھتی رائے ہے, ان کی برکا دت ان کی جرنلسٹ ہے, وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہیں چیزوں کو انٹرنیشنل فورمز پہ. کا اتحاد بن گیا, ایگزیکٹلی یہ میں اس پہ بھی آ رہا تھا. لیکن میں جو آپ بات جس طرف اشارہ دے رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ امریکنس کنوے نہیں کر رہے میسج کہ ہمیں آپ کے حالات کا پتہ ہے اور یہ ہم اس کے اوپر ایکشن کسی وقت بھی لے سکتے ہیں. امریکنس کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جب ان کے مفادات ہوتے ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے تو گورنمنٹ کو ڈائریکٹ نہیں کہتے, وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں سوالات. تو آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ اوباما نے جو CNN کو انٹرویو دیا تھا اس میں کہا انڈیا از گوئنگ ٹو بی ڈس انٹیگریٹڈ بیکاز آف مودی پالیسیز اور واٹ از گوئنگ آن ود دا مائنورٹیز دیئر. اسی طریقے سے جو جرنلسٹ امریکن خاتون ہے, جو پاکستانی نژاد امریکن جرنلسٹ خاتون تھی, اس نے جو سوال کیا تھا مائنورٹیز کے حوالے سے, جس پہ بی جے پی نے بڑا سخت ریئیکشن دیا تھا, جس پہ وائٹ ہاؤس کو اسنپ کرنا پڑا انڈیا کو کہ دس از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, دس از ناٹ انڈیا, وہ بھی آؤٹ سورس ہوا تھا سوالات. تو انہوں نے میسج کنوے کیا ہے
دیکھیں نا ایک ایکس امریکن پریزیڈنٹ جب کوئی بات کہتا ہے تو منی پور کے واقعات پہ مذمت بھی آئی ہے، مذمت آئی ہے بڑی سیریس قسم کی. یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر ان کے ہاؤس آف لارڈس کے اندر اس کو بحث ہوئی ہے اور یورپین یونین کے اندر 48 ممالک نے کہا ہے کہ انڈیا کے اوپر ٹریڈ سینکشنز لگائیں. اچھا، یہ بڑی بحث ہوئی ہے وہاں کے اوپر. لیکن یہ سینکشن جو ہے پابندیاں تھیں یہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ ہونی چاہیے تھی نا. یہ افسوس کی بات ہے کہ جب بھارت میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اقلیتوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں، بالخصوص کرسچن کمیونٹی پہ ہوتے ہیں، تو پھر کیوں لگائی جاتی ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں پارشلی نا ہم بھی رسپانسبل ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں، دیکھیں انٹرنیشنل سوسائٹی ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ہے سینسٹیو ہے. آپ دیکھیں دنیا میں خود امریکہ کے اندر نیریٹو میکنگ کے اوپر ایک ادارے موجود ہیں، اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اتنا زبردست قسم کی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھی جب عراق پہ حملہ ہوا تھا، پریمٹیو اسٹرائک. جیسے کنڈولیزا رائس نے جس طرح اس کو جسٹیفائی کیا تھا نا، وہ کمال تھا. تو آپ کی طرف سے جو نیریٹو بنانا ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کی ڈسیمینیشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو ڈفرینٹ سینٹرز آف انفارمیشن سے وہاں پہ پریزنس کدھر ہیں؟ ہمارے جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو چیئرس ہیں مختلف ممالک کے اندر جو کشمیر پہ بات کر سکتی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو اس پہ ہمیں تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. ادروائز یہ موقع چلیں انڈیا کے اوپر آ گئے نا ہیومن رائٹس کے حوالے سے. جی ہاں، اس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جی ہاں، کہ دیکھیں جی یہ انڈیا کے اندر نہیں، یہ اس سے پہلے یہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے جہاں 13 لاکھ خواتین انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. میں ابھی کل دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ تھا، میں نے یہاں پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہ ڈی جی رہے ہیں ہیومن رائٹس واچ کے کینتھ راٹ، 2 اگست کو انہوں نے ٹویٹ کیے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب 2 پولیس مین ریلوے اسٹیشن کے 2 مسلمانوں کو انہوں نے گولی مار کر مار دیا. اس کے بعد انہوں نے مودی کے اور مذہبی نعرے لگائے. یہ کنڈیشن ہے. مسلم چھوٹی 18 سال سے چھوٹی بچی کو انہوں نے اس کو پکڑا، اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کی، اس کی ویڈیو بنائی، اس کو فخریہ طور پہ وائرل کیا. دوسری مسلم خاتون کو پکڑا ہے، اس کے انہوں نے کپڑے پھاڑے. ایک مسلم مرد اس کو بچانے کے لیے آیا، اس کی لنچنگ کی ہے. مدرسوں پہ حملے، مسجدوں کو جلانا، یہ تو سر عام ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو الاؤ کریں گے نا ایک مذہب کے خلاف، تو ان کو منہ میں لگ گیا خون. اب جو اگر ان کو وہ چیز نہیں ملے گی تو پھر وہ اپنوں پہ وہی کام کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اب جو 13 لاکھ خواتین ہیں وہ صرف مسلمس نہیں ہیں، کرسچنس بھی ہیں، دلتس کی بھی ہیں، ہندو جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی ہیں. تو لہٰذا یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے انڈیا میں.